نہیں بدل سکتا۔ میرے نبی کا فرمان، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں 14 صدیوں کا فاصلہ ہو، سامعین احترام، ہر پھول خشک ہو گیا، پتیاں اس کی جھڑ گئیں، لیکن میرے سونے نبی کے فرمان کی خوشبو، میرے ماں فرماتے ہیں ان کی مہک دل کے اونچے جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ 14 صدیوں کے اندر قرآن جہاں جہاں کرتا چلا گیا، روشنی کرتا گیا، میرے نبی کا عشق دل دل سینوں کے اندر آتا گیا، ان کو آباد کرتا چلا گیا۔ میرے نبی کی خوشبو نہ بدلنے والی ہے، یہ وہ پھول ہے جو خشک ہونے والا نہیں ہے، جس کی پتیاں جھڑ کے فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جتنے سینوں کے اندر اس کی خوشبو پہنچتی جائے گی، یہ اتنی محبت اور بڑھاتا چلا جائے گا، اس کی خوشبوئیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے رسول کے تقاضے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، میرے نبی کے محبت کے پیغام پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جملوں کے اندر نا جی ایک خاصیت ہوتی ہے، جب ہم بولتے ہیں بعض جملے ماضی کا مطلب دیتے ہیں، بعض حال کا دیتے ہیں۔ ایک جملے کی قسم ہوتی ہے جو حال بھی بتاتا ہے، استقبال بھی بتاتا ہے، حال بھی بتاتا ہے، استقبال بھی۔ یہاں پر یہ جملہ استعمال کیا، محبوب ہم ہر لمحے ہر وقت اب بھی اور آئندہ بھی تیری شان اور عظمت کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، ورفعنا لک ذکرک، بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ محبوب نہ یہ دور تیرے محبت اور عشق سے خالی رہے گا، نہ آنے والی صدیاں تیرے عشق سے خالی رہے گی۔ سامعین عزت احترام والے احتشام، میں آگے پروگرام لے کے چلنے سے پہلے حضور کے عشق اور ان کی محبت سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے سینئر ساتھی سلیم صاحب وہ تشریف لے آئیں، اور اپنے حبیب اللہ صاحب ہیں وہ تشریف لے آئیں، حفاظ کرام کی تھوڑی سی جو ہے وہ ہم خدمت کریں، جنہوں نے اور سلیم صاحب یہ ہماری مسجد کی طرف سے بھی حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے 15,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ 15,000 کا جو انتظامیہ کی طرف سے اور جو ہم سارے ساتھی نے محبت کے ساتھ ان کے لیے پیش کیا ایک سوٹ ہے جی، اور یہ مٹھائی کا ڈبہ آپ صاحب کے لیے۔ اور اب میں گزارش کروں گا احمد علی صاحب کی جگہ، حافظ احمد علی کی جگہ آؤ بھائی، حافظ احمد علی یہ ایک سوٹ ہے اور 10,000 روپے ہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے، یہ ان حضرات کے لیے، اور بڑی حبیب اللہ صاحب بڑے ہمارے محبت والے، ہمارے سارے ساتھی محبت والے ہیں۔ حضور دیکھیں جو ہم نے خدمت پیش کی ہے، آپ صاحب کو 15,000 روپے پیش کیا، آپ کو 10,000 روپے پیش کیا، یہ قرآن کی قیمت نہیں ہوتی یاد ہے، قرآن کے ایک لفظ کی کوئی قیمت نہیں ادا کرتی۔ ایک یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ نسبت کو جوڑ کے رکھنا ہے، اپنی نسبت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ آپ اندازہ کریں، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ
26 سال قرآن پاک پڑھایا ہے، اور اس وقت تقریباً 250 حافظ قاری میرا اس ٹائم لاہور اور اس کے مضافات میں قرآن سنا رہا ہے۔ اس بچے کو بھی میں نے اس سال تیار کیا ہے، اس نے ابھی تک قرآن نہیں سنایا تھا، میں نے کہا چلو یہ ذرا تو قرآن سنا دے، انشاءاللہ آئندہ سال وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسجد سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن سنانے والے حافظ بھی تیار ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میرے رب نے چاہا تو جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ تعلیم بالغاں کے سلسلے میں بزرگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی العزیز اس میں شامل رکھوں گا، اور لے کے چلیں گے۔ یہ پیار کا محبت کا پیغام ہے۔ اب میں آپ کو جو خاص میری اچیومنٹ، اور انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اس بڑھتی چلے جائے گی۔ یہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، نادر صاحب بیٹھے ہیں، اپنے دوسرے سلیم صاحب کی طرف بیٹھے ہیں، اچھا یہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمان، ٹھیک ہے جی، ابھی کیپٹن صاحب بھی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کے سارے آفیسر لیول کے لوگ ہیں، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، بچے بھی دیکھ لیے، بیوی بھی دیکھ لیے، رشتہ دار بھی دیکھ لیے، سارا بھی دیکھ لیے، آؤ ذرا قرآن کو نہ دیکھ لیں، دین کو نہ دیکھ لیں۔ میں نے بڑی زور لگائی، بڑے زور لگائے، جوان بندے پیچھے رہ گئے، سارے بابے آگے نکل گئے، بابے آگے نکل گئے۔ اور خدا کی قسم یہ نہ سلوٹ ہے، یہ عظمت کو سلام ہے، جو انہوں نے شرم اتاری ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ قابل تعریف ہے، جو انہوں نے شرم اتار کے قرآن کو وقت دیا ہے نا۔ اب ہم نے کیا کیا، میری ہمیشہ سے تیاری کا نا ایک ہی معیار ہے، یا قرآن پڑھ لو یا پڑھا دو، یا مجھ سے پڑھ لو یا مجھے پڑھا دو، پھر میری یاری ہے، ورنہ بھائی کوئی یاری دوست نہیں۔ جب تمہارا اور میرا دین کا واسطہ ہی نہیں ہے تو میں یاری کیوں لگاؤں؟ میرا تو واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ رسول کے لیے اور نفرت بھی اللہ رسول کے لیے۔ جو اللہ رسول کا نہیں ہے میں اس کا کیوں بنوں؟ ٹھیک ہے۔ اب ان بزرگوں میں سے جو انہوں نے شرم اتاری ہے نا، خدا کی قسم ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے اب نماز ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہوئی ہے، انہوں نے نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، انہوں نے دعائے قنوت ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے، انہوں نے نماز جنازہ پوری سیکھ لی ہے، نماز انشاءاللہ تعالی العزیز میری کلاس کا ایک ایک بندہ امام بنا کے تیار کروں گا انشاءاللہ، اور ان کو انشاءاللہ تعالی العزیز پورا غسل دینے کا طریقہ، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، عام نمازیں پڑھانے کا طریقہ، اور پھر ہم نے ایک ایک آیت مبارکہ قرآن کی شروع کی، ہم نے سورۃ آل عمران تک قرآن کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا۔ اب میں ادھر سے عربی بولتا جاتا ہوں اور یہ اردو کرتے چلے جاتے ہیں، میں اردو بولوں گا یہ عربی کرتے چلے جائیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد آج ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ان لوگوں نے شرم اتاری ہے نا، خدا کے واسطے باقی لوگ بھی شرم اتارو، قرآن کے ساتھ واسطہ رکھو، کیونکہ میرے نبی نے کہا رب قارئ قرآن یلعنہ، کئی قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہوں منحوس آدمی چھوڑ دے میرا پیچھا، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ اب دیکھنا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں بلا تفصیل۔ میں کسی آدمی کے ساتھ کبھی کان کھینچوں، کبھی گال کھینچوں، کبھی داڑھی کھینچوں، کبھی پکڑی کھینچوں، وہ بندہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ ایک ٹائم وہ کہے گا یار تیری مہربانی چھاڑ دے، میرا واسطہ یار کیوں میرے پیچھے پہ گئے؟ قرآن پاک کے اندر میں نے اکثر عرض کیا کہ اگر میں مسجد بند کر دوں نا جمعے والے دن اور تالا لگا دوں، صرف اتنا کہوں آج وہ مسجد سے باہر جائے گا جو دعائے قنوت سنائے گا۔ آپ صرف یہ سوچو کہ کتنے لوگ پائے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا اب دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ واجب ہے پڑھنا وطروں کے اندر، اور ہر روز پڑھنا واجب ہے، ہر وطر میں پڑھنا واجب ہے، اور جو بندہ یہی نہیں کر رہا، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے، دعائے قنوت چھوڑ دیتے، صرف سورہ اخلاص یہ صحیح تلفظ کے ساتھ مجھے کوئی سنا دے، کوئی ایسے الا ماشاء اللہ جو قاری نہ، اکثر قاریوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا، اکثر قرآن پڑھ لینا کوئی کمال نہیں، قرآن صحیح پڑھنا یہ کمال ہے، قرآن صحیح پڑھنا یہ۔ اب میں آپ کو قل، یہ لفظ اوف نقطہ والا لام، قل عربی میں اس کو کہتے ہیں کہو، یا فرما دیجیے
کہو، کاف ڈنڈے والا، لام کل، اس کا مطلب دو ہیں، ایک سارے، ایک مطلب ہے کھاؤ۔ اب جو بندہ کل کل کتنا فرق ہے، چھوٹی سی ٹیوننگ، کل کل چھوٹی سی ٹیوننگ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ٹیوننگ نے کیا کیا، کل کہو کو کیا کر دیا، کھاؤ کر دیا، کھاؤ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، کھاؤ اللہ، اللہ کو کھاؤ، انا للہ و انا الیہ، یہ سارے اللہ ایک ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب صرف چھوٹی سی ٹیوننگ نے کیا کیا، معنی کہیں کا، ایک اور چھوٹی سی مثال، قاف نقطے والا، لام با قلب، یہ دل کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، کاف ڈنڈے والا، لام با کل، اس کتے کو کہتے ہیں، جو قلب اور کل، قلب کل قلب کل، اب یہ نہیں فرق جانتا وہ کیا کر رہا ہے، دل کی جگہ بھی کتا، کتے کی جگہ بھی کتا، یہ جو دونوں جگہ ایک ہی ٹھوکے جا رہے ہیں، کتے کی جگہ بھی دل اور دل کی جگہ بھی۔ اب خود اندازہ کرو، ایسا بندہ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو شاباش دے گا یا لعنت دے گا؟ قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن لعنت نہ بھیجے، قرآن یہ کہے ہاں بھائی ہاں پڑھ، مجھے اور مزہ آ رہا ہے۔ بعض قاری خدا کی قسم جب قرآن پڑھتے ہیں نا جی، تو این دل کرتا ہے یا اللہ یہ بس پڑھتے جائیں ہم سنتے چلے جائیں، یہ پڑھتے جائیں ہم سنتے چلے جائیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں یا اللہ بس جلدی پکائے تو جلدی نہ رہو، کسے پاسے لگے۔ لہذا میں احساس کے طور پر اپنے پہلے سلیم صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، ہم ان کی دستار بندی کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ یہ اعزاز ہے اس بات کا، انہوں نے شرم اتار کر قرآن سیکھا ہے، انہوں نے شرم اتارا قرآن سیکھا۔ یہ اب میں قبلہ ناظر صاحب سے کہوں گا اسی میں تشریف لاؤ، یہ خود جا کے ہم نے بہترین پگڑیاں ٹوپیاں لا کے ان حضرات کے لیے بسم اللہ، اے دیکھو ایسے تاج سجیا، یعنی ناظر صاحب یہ پی آئی اے سے ریٹائرڈ ہیں اور وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سلیم صاحب، اور یہ ہمارے لائبریرین ہیں اب دوسرے سلیم صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عزتیں ان کی قائم رکھے۔ انہوں نے یہ کام کیا نا، خدا کی قسم وہ قابل ستائش کام ہے، سلوٹ کے قابل ہے۔ انہوں نے شرمیں اتار کر قرآن سیکھا ہے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، دنیا کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ ان کو بہت اور ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ نزید کیپٹن صاحب بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اب یہ میرے شہزادہ ہے جی، تو بھی آ جا چل، یہ بی ایس سی ایس کر رہا ہے اور یونیورسٹی کے لڑکے بڑی مشکل سے گھابو آتے ہیں، آؤ بھائی قرآن پڑھیں، یونیورسٹی کے بڑے بڑے آپ کے گھابو آتے، اس کو درو کھینچ کے بٹھایا، ذرا آپ چل مولیدہ پتر ہے دلا جا۔ اب اس کے لیے یہ احساس ہے جی کہ اس نے باوجود اس کے یونیورسٹی میں جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے کیپٹن اختر صاحب بھی آ گئے، یہ اس کے بھائی یہ جوانوں کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی میری، اگلے سال بھی میری کلاس کے جتنے بھی تعلیم بالغاں کے افراد ہوں گے ان سب کے لیے انشاءاللہ پگڑیوں کا انتظام کروں گا انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کیپٹن صاحب کی نام لو جی، بہت بہت مبارک ہے جناب۔ حضرت جی مسجد کی انتظامیہ ہو ہاں جی، اور مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ جناب اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دے قرآن پاک پڑھنے کی۔